تو بس کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الحلال عند اللہ عز وجل الطلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت کے مسائل سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں پہ جمع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ رب العزت جس کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اور دین کی سمجھ یہ ہے کہ آدمی ان مسائل سے واقفیت رکھے جو شریعت نے اس آدمی سے متعلق رکھا ہے۔ جس فیلڈ میں بھی آدمی ہو تو ان فیلڈ یا اس فیلڈ کے مسائل کا جاننا بقدر فرض از حد ضروری ہے، تاکہ حلال اور حرام سمجھ میں آ جائے۔ پچھلی نشست میں ایک عنوان طے کیا گیا تھا، ایک ٹاپک یہ دیا گیا تھا کہ طلاق کے مسائل یا طلاق کی باتیں سامنے آئے گی کہ طلاق کسے کہتے ہیں، طلاق کی قسمیں کتنی ہیں، اور طلاق کا حکم کس درجے میں ہے۔ یہ ساری باتیں طلاق سے متعلق ہے۔ آج کی نشست میں اسی عنوان اور اسی ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ العزیز مسائل اور اس کی باتیں ذکر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہمارے اور آپ کے یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آ جائے۔ کسی بھی دین کے مسئلے کے تعلق سے جیسے علماء نے ذکر کیا کہ اگر کوئی آدمی ہے رات بھر نفل پڑھ رہا ہو، پوری رات اس نے 100 رکعت نفل پڑھ لی یا 1000 رکعت نفل پڑھ لی، اور ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے عشاء کی فرض پڑھ لی اور فجر کی فرض پڑھ لی، سنتیں پڑھ لی، اور رات میں اس نے کوئی ایک دینی مسئلہ سیکھ لیا،
اس نیت سے کہ اس پر عمل کرنا ہے، تو یہ وہ اس شخص سے بہتر ہے جس نے رات بھر نفل پڑھی ہو۔ تو دینی مسئلہ یا دینی علم کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ صفت علم سے وابستہ ہونا ہے، اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور عبادت بندے کی صفت ہے۔ علم کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اور عبادت یہ بندے کی صفت ہے۔ تو اسی لیے علم دین کی اہمیت اور افادیت بڑھ جاتی ہے۔ جس مضمون کو یا جس عنوان کو لیا گیا ہے، طلاق کا عنوان ہے۔ آئے دن معاشرے میں ہم طلاق کے لفظ کو سنتے ہیں، یا یہ کہ طلاق کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کبھی کانوں سے سننے ملتا ہے کہ اس نے فلاں کو طلاق دے دی، فلاں آدمی نے فلاں کو 3 طلاق دے دی، کسی نے 1 طلاق دے دی، کسی نے 1000 طلاق دے دی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ آئے دن ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہے اور بہت زیادہ آ رہی ہے۔ جب سے سوشل میڈیا آ گیا، واٹس ایپ آ گیا، فیس بک آ گیا، ٹویٹر وغیرہ آ گیا، اور گورنمنٹ نے جب سے اس مسئلے میں مداخلت کر لی، تو تب سے بہت زیادہ یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اس کے باوجود ہمارا 98% وہ طبقہ ہے جو طلاق کے علم سے ناواقف ہے۔ اس کو علم نہیں ہے کہ طلاق کہتے کسے، طلاق کا طریقہ کیا ہے، آیا شریعت میں طلاق جائز ہے بھی یا نہیں ہے، یا اس کے کون سے ایسے مراحل ہے کہ جس میں طلاق دینی پڑے گی۔ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہو، غیروں کا تعلق ہو، ان کے پاس تو طلاق کا کوئی وچار ہی نہیں تھا۔ ان کے مذہب میں طلاق کا کوئی وچار نہیں تھا۔ طلاق کا وچار، طلاق کی سوچ تو مذہب اسلام کی دین ہے کہ انہوں نے اس کو وہاں سے اٹھا لیا اور خود مسلمانوں کے اندر اس قانون کو لاگو کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ تو پھر طلاق ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے وہ لوگ جنہیں ہم دیندار سمجھتے ہیں، جنہیں ہم دیندار سمجھتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرے کے سب سے بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن اگر ان کو طلاق کا مفہوم یا طلاق کی بات پوچھے تو پھر وہ 0 پوائنٹ نکلیں گے، جبکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق کا علم ہونا مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے پاس ازحد ضروری ہے۔ یہ بہت گمبھیر عنوان ہے۔ میڈیا نے یا گورنمنٹ نے اس کو لے کر ایک ایسا ہلہ کھڑا کر رکھا ہے کہ اب جو بل پاس ہوا ہے اس میں ہم لاچار ہیں، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے، اس میں ہم کچھ بول نہیں سکتے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا کیوں؟ یہ اسی وجہ سے ہوا کہ علم طلاق کی ناقدری ہوئی، علم کی ناقدری ہوئی۔ جو مسائل فرض کے درجے میں سیکھنا ہمارے اوپر فرض اور واجب تھا وہ نہیں سیکھا، بے دینی کی وجہ سے یا ناسمجھی، کم عقلی اور جہالت کی بنیاد پہ طلاق کا غلط استعمال حد سے زیادہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے غیروں کو مسلط کر دیا۔ علم تو اللہ کی صفت ہے اور اتنا سیکھنا ازحد ضروری اور واجب ہے۔ تو طلاق کہتے کسے؟ طلاق کے معنی کیا ہے؟ یہ عربی لفظ ہے، طلق یطلق تطلیقا، باب تفعیل سے۔ اس کے معنی ہوتے آزاد کر دینا، بیڑی نکال دینا، پیروں سے زنجیروں کو نکال کر چھوڑ دینا، قید سے نکال دینا۔ اور اصطلاح میں طلاق کہتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے دو خاندان جو آپس میں ملے ہیں اور لڑکا اور لڑکی کا جو انقلابی رشتہ جڑا ہے، ازدواجی رشتہ جڑا ہے، اس کا خاتمہ کر دینا، اس کو ختم کر دینے کو طلاق کہتے ہیں۔
اس کے ختم کر دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ طلاق یہ صرف اسی مذہب میں ہے یا پچھلے مذہب میں بھی تھی؟ یہود، نصارہ اور ہندو مذہب، پہلے ان تینوں مذہبوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں طلاق تھی بھی یا نہیں تھی۔ اگر تھی تو کیسے تھی؟ یہودیت کو اگر لیتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف مرد کو اتنا اختیار تھا کہ وہ ایک طلاق لکھت میں دے سکتا تھا، تحریری شکل میں دے سکتا تھا۔ یہودیت میں یہی تھا، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ عورت میں کوئی خوبی نہیں ہے، عورت میں کوئی خامی اور خرابی ہے، تو وہ لکھت میں طلاق دے دیا کرتا تھا۔ اور اگر اس کو غصہ بھی آ گیا، اس کے من میں یہ بات آئی کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، تو بس طلاق لکھ دیا اور اس کو دے دیا۔ اب وہ عورت لاچار ہو کر چاروں ناچار اس سے جدا ہو جاتی اور پھر وہاں سے نکل جاتی، اس سے کوئی دوسرا شادی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہودیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق کا معیار یہ تھا۔ اگر نصارہ کو دیکھتے ہیں، نصرانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں طلاق تھی ہی نہیں، طلاق دینا جائز ہی نہیں تھا۔ یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ طلاق کیوں نہیں دے سکتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا ہے، ہر مخلوق میں جوڑا جوڑا بنایا ہے، لہٰذا میاں بیوی یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس جوڑے کو بنا دیا تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ اس جوڑے کو خود سے توڑ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، پھر دلیل مزید اس پر یہ دی کہ اسی لیے اولاد شادی کے بعد والدین سے الگ رہتی ہے اور ان کا الگ رہنا بھی جائز ہے، یہ دلیل دی۔ یہود نے کہا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہمارے لیے طلاق کا ایک معیار قائم کیا تو پھر تحریری شکل میں دینے کا حکم کیوں دیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری ہٹ درمی، تمہارے عناد اور تمہارے ضد کی بنیاد پہ کہ تم فوراً بدل جاتے ہو کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو نصرانیت میں، نصارہ میں طلاق کا کوئی معیار نہیں تھا۔ جب طلاق کا معیار ہی نہیں تھا تو اس کے نقصانات کیا اٹھانے پڑے؟ اس کے نقصانات یہ اٹھانے پڑے کہ وہ لڑکی جو اپنے شوہر کی طرف سے بیجا نقصانات کا شکار ہو رہی تھی، بیجا تکالیف کا شکار ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اس لیے کہ طلاق نہیں دے سکتے تھے، اس لیے کہ طلاق نہیں دے سکتے تھے۔ اور دوسرا یہ حکم تھا کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر لے تو اس عورت یا لڑکی کو زانیہ شمار کیا جاتا تھا۔ اور اگر یہ آدمی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسرا نکاح کر کے اس کے ساتھ اگر رہے گا تو یہ آدمی زانی مرد کہلاتا تھا۔ تو نصارہ میں طلاق کا کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ اب ہوا یوں کہ نصرانیت میں ازدواجی زندگی میں دراڑ پیدا ہونے لگی، اس لیے کہ ادھر سے لڑکی پریشان، ادھر سے مرد پریشان۔ اب بات یہاں تک آئی کہ علماء نصارہ کے پاس یہ لوگ آئے تو علماء نصارہ نے طلاق کے مسئلے کو گرجا گھر اور کلیساؤں کے فادرز اور پوپ کے حوالے کر دیا۔ اب قانون یہ بنایا گیا کہ یہ طلاق کے مسئلے کو اب چرچ میں، کلیسا میں اور گرجا گھر میں لایا جائے۔ چنانچہ ہوا ایسے کہ جو فادرز اور پوپ تھے وہ ان کے طلاق کا فیصلہ بھی بائبل کے اور انجیل کے اعتبار سے کیا کرتے تھے، پھر ان کو وہی پریشانی لاحق ہوئی۔ تو ہوا یہ
کہ انہوں نے کلیسا کی عدالت سے اس مسئلے کو نکال کر ملکی اور عوامی عدالت میں لا کر ڈال دیا، کہا کہ مسئلے کا حل یہاں سے نکلے گا۔ جیسے ہی یہ عوامی عدالت میں اور گورنمنٹ کے انڈر میں آ گیا، آج تک وہ گورنمنٹ کے انڈر میں ہو گیا، اور ایک قانون یہ بنایا گیا جب یورپ کی نشأت ثانیہ ہوئی، جب یورپ نے اپنا قدم جمایا اور دنیا پہ حکومت کرنے لگا اور خلافت کا خاتمہ ہوا، اس وقت اس مسئلے کو یورپ نے اپنے انڈر میں لے کر یہ قانون بنایا کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، تو عورت کے حوالے کر دیا طلاق کا مسئلہ۔ تو سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا فساد، یا یوں سمجھو کہ معاشرت کا سب سے بڑا عذاب ازدواجی زندگی میں دراڑ کا آج یورپ میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے کہ ایک قانون تو یہ پاس کیا گیا کہ عورت طلاق دے سکتی ہے، دوسرا قانون یہ پاس کیا گیا کہ اگر کسی کو شوہر پسند نہ آئے اور شوہر کو بیوی پسند نہ آئے تو شادی کے بعد صرف اس اتنے سے بیسک پہ طلاق دے سکتا ہے، وہ اپنے بیوی کو چھوڑ سکتا ہے اور بیوی شوہر کو چھوڑ سکتی ہے۔ چنانچہ نتیجہ آج کی تاریخ تک یہ ہے کہ ان کے نکاح تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے نکاح یوں سمجھو کہ پہاڑ کی چوٹی اور گھاٹ کے کنارے پر ہوتے ہیں، کب لڑک کر گر جائے اور ختم ہو جائے بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس کو شوہر پسند نہیں آیا، سامان بھر دی، بیگ بھر دی، طلاق دے دی، اور اس نے کیس کر لیا، نکل گئی۔ اس کو بیوی پسند نہیں آئی، اس کو طلاق دے دیا، دونوں الگ ہو گئے، نکل کر چلے گئے۔ تو یہاں پہ طلاق کی بنیاد پہ یورپ میں یہ فساد آیا۔ اب تیسرا مذہب جسے ہندو مذہب کہتے ہیں، اس میں طلاق کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب میں طلاق کی کوئی سوچ یا طلاق کا کوئی وچار نہیں تھا۔ ایک بار اگر نکاح ہو جائے تو نکاح ہونے کے بعد وہ اسی شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرے گی اور زندگی گزارے گی۔ اس کا شوہر اگر مر جائے گا تو کسی دوسرے کے ساتھ وہ شادی نہیں کرے گی۔ اور بعض ہندو مذہب میں تو یہاں تک یہ بات ہے رسمی اور رواجی اعتبار سے کہ اگر شوہر مر جائے تو شوہر کے ساتھ بیوی کو بھی زندہ جلا دیا جاتا، اس لیے کہ طلاق کی کوئی بات ہی نہیں۔ اگر بیوی بدچلن محسوس ہوتی ہے یا اس کو پتہ چلتا ہے تو پھر وہ اس کو طلاق تو نہیں دے گا، صرف دونوں یوں ہی الگ جدا ہو جائیں گے، لیکن طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب ان میں بھی یہ خرابی آنے لگی کہ ایک کا شوہر خراب ہے، بیوی اس کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ پریشان ہے، اس کا صرفہ اس کا خرچہ سنبھالنے تیار نہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو ہندوؤں کے پجاری اور پنڈت اور پروہت لوگوں کے حوالے اس مسئلے کو کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے پریشان ہے یا بیوی اپنے شوہر سے پریشان ہے تو وہ مندر کے پجاری، پروہت یا پنڈتوں سے رجوع نامہ لکھا سکتا ہے۔ اگر پنڈت لکھ کر دے دے کہ دونوں الگ ہو جائے تو پھر دونوں الگ ہو جائیں گے۔ یہ قانون ان کے مذہب میں آج بھی رائج ہے۔ چنانچہ نارتھ انڈیا، جنوبی ہندوستان، جیسے یہاں سے اگر لے لیں گے، اورنگ آباد سے ادھر لے لیں گے آخر تک، وشاکھاپٹنم لے لو، چنئی لے لو، تمل ناڈو پورا لے لو، یہ ساؤتھ کا ایریا ہے۔ چنانچہ آج بھی اس رولز کو وہاں پہ فالو کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر نارتھ انڈیا کو دیکھتے ہیں، شمالی انڈیا کو دیکھتے ہیں، ادھر سے آپ چلتے جاؤ کشمیر تک، اتراکھنڈ تک چلے جاؤ، تو آج بھی بعض قومیں وہ ہے جو اپنے پرانے مذہب پر قائم ہیں اور وہ اس طلاق کے مسئلے کو نہیں مانتے ہیں۔ کہا کہ پنڈتوں کا لکھت ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو جو سمجھ میں آئے گا رسم و رواج کے اعتبار سے ہم وہ کریں گے۔ تو یہ ہندو مذہب میں، یہ نصرانیت میں اور یہ یہودیت میں طلاق اس طریقے سے ہوا کرتی تھی۔
اب مذہب اسلام کو اگر دیکھا جائے، جس نے طلاق کی بات ذکر کی کہ طلاق آزادی کا نام ہے، یہ عین یوں سمجھو کہ معاشرت کا ایک مستحکم نظام ہے۔ اصل میں اسلام یہ انسانی زندگی، خصوصاً مسلمانوں اور مومنین کے زندگی کے ہر شعبے پہ حاوی ہے، چاہے عبادات کے تعلق سے ہو، معاشرت کے تعلق سے ہو، سیاست کے تعلق سے ہو، اخلاقیات کے تعلق سے ہو، اعتقادات کے تعلق سے ہو، اور اہم مسائل جنہیں ہم آئلی مسائل کہتے ہیں، نکاح، طلاق اور میراث، خصوصاً ان مسائل میں اسلام مومنین اور مسلمانوں پر ایسا حاوی ہے کہ ایسا مستحکم نظام دیا، ایسا ایک سسٹم دیا کہ ہر مذہب والا اس سسٹم اور اس نظام کو دیکھ کر عش عش کرتا ہے، کیونکہ آج تک کسی مذہب نے ان تینوں مسائل میں، نکاح کے مسائل ہو یا طلاق کے مسائل ہو یا میراث کے مسائل ہو، جس انصاف اور عدل کا پیمانہ اور ترازو اسلام نے رکھا، کسی مذہب نے نہیں رکھا۔ اسی لیے بہت سارے مذاہب ان مسائل میں انٹرفیئر کر کے مسلمانوں کو اور مومنین کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی تین ٹاپک یا تین قسم عنوان کے مضامین کے مسائل ایسے ہیں کہ آج خود مومن جو دیندار سمجھا جاتا ہے وہ ان مسائل کے بارے میں نرا جاہل ہے، ان مسائل کے سلسلے میں کیا ہے؟ نرا جاہل ہے۔ اسی لیے ہر کوئی اسلام کو چھیڑنے کے لیے، مسلمانوں کو زد اور تکلیف پہنچانے کے لیے ان مسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش اور فکر کر رہا ہے۔ تو یہ تھی طلاق کی تعریف اور دیگر مذاہب میں طلاق کا کیا حکم ہوتا ہے، طلاق کیوں دی جائے، طلاق کیوں دی جائے، طلاق کے اسباب کیا ہوتے ہیں یا بچھڑنے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ الطلاق مرتان، اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں طلاق بے حساب دی جاتی تھی۔ کوئی اپنی بیوی سے کہتا تجھے 1000 طلاق، تجھے 500 طلاق، تجھے 100 طلاق، جیسی عدت پوری ہونے جاتی رجوع کر لیتا۔ جس کسی کو بھی عورتوں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے بارے میں ایک مزاج یہ بیٹھا ہوا تھا کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ آج بھی ہے، آج بھی یہ قول اور یہ مزاج، یہ بات آج بھی معاشرے کے دماغ میں اور دل میں پیوست ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے۔ یہ کون سا نعرہ ہے؟ زمانے جاہلیت کا نعرہ ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے، جبکہ مذہب اسلام نے عورت کو ایک ایسا مقام دیا کہ اس کو انسان کے آنکھوں اور سر پر لا کر رکھ دیا، یعنی ایک مقام دیا۔ تو بہرحال زمانے جاہلیت میں یہ سوچ کر عورتوں کو طلاق دے دیتے، اور جیسے ہی عدت ختم ہونے آتی 2 دن پہلے 1 دن پہلے رجوع کر لیتے اور پھر عورت کو ستاتے، پھر طلاق دیتے، پھر رجوع کرتے۔ تو دور جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن کریم کی آیت کریمہ الطلاق مرتان نازل ہوئی کہ جس میں رجعت کے تعلق سے بات ذکر کی گئی۔ بات ساری سامنے آئے گی انشاءاللہ کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق کیا ہے، طلاق کے اسباب کیا ہیں، انسان طلاق کیوں دیتا ہے، انسان طلاق کیوں دیتا ہے۔ پہلے تو اس کے اسباب سن لیجئے۔ سب سے پہلا سبب طلاق دینے کا بے دینی ہے، دین سے دوری، اخلاق کی کمی، معاشرت کی کمی ہوتی ہے۔ جو دین سے دور ہوگا،
جس کے اندر اخلاق اور کردار کی کمی ہوگی وہ طلاق دینے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، بات بات پہ بیوی کو کیا کرے گا؟ طلاق کی بات کرے گا، طلاق دے دے گا۔ اسی لیے علم کا ہونا ازحد ضروری ہے۔ علم کی وجہ سے انسان بنتا ہے، اس کے اندر دینی بیداری آتی ہے، علمی بیداری آتی ہے، اور معاشرت کو معاشرت سمجھتا ہے۔ اگر ہم عبادات میں 100% کامیاب ہے، ہم تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، عبادات کے تعلق سے پورے فرائض انجام دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی معاشرت کو دیکھیں گے تو معاشرت میں اکثر و بیشتر ہم جاہل نظر آئیں گے، کیونکہ معاشرت ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم معاشرت کیسے رہیں، معاشرت کیسے استعمال کریں۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ عاشرہ یعاشرو معاشرتن وعاشروہن فی المعروف، اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیویوں کے ساتھ، معاشرت کا حکم تو ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن خصوصاً کیونکہ ناچاقی اور چکما چکمی میاں بیوی کی زیادہ ہوتی ہے، وعاشروہن فی المعروف، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی سے رہو، معاشرے میں اخلاق کے ساتھ رہنا، ہر ایک یوں سمجھ لو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کا نام معاشرت ہے۔ تو اگر علم ہوگا، دینداری ہوگی، کچھ سمجھ ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے لفظ طلاق سے ڈرے گا، لفظ طلاق سے ڈرے گا۔ جو حدیث پڑھی گئی، ابغض الحلال عند اللہ عز وجل الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز وہ طلاق ہے۔ وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ تو یہ پہلا سبب بے دینی، بد کرداری، بد اخلاقی۔ اسی طریقے سے دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب جذباتی ہونا، فوراً غصے میں آ جانا، جذباتی ہونا، فوراً غصے میں آنا۔ جو لوگ جذباتی ہوتے ہیں یا بات بات پر غصہ آتا ہے، یہ لوگ بھی طلاق بہت زیادہ دیتے ہیں، یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں۔ جذبات میں آ گئے، غصہ آ گیا، بیوی سے کہے کہ تجھے طلاق، بیوی سے کہے کہ اب تو تیرے گھر چلے جا، تیرے مائکے چلے جا، تیرے رہنے کی ضرورت نہیں، یہ سب جذباتی کلام۔ جب جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، غصہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر بیوی یاد آتی ہے، اور پھر طلاق کے باوجود بیویوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جو زنا کے مترادف ہے، زنا کرنا ہے۔ تو جذبات میں ہو یا غصے میں ہو، طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے جن کو حقیقت میں بولا جائے تب بھی حقیقت ہے، اور مذاق میں بولا جائے تب بھی حقیقت ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حقیقت میں بولا جائے تب بھی حقیقت میں ہے، نافذ ہو جاتی ہے، اور مذاق میں بولا جائے تب بھی حقیقت ہے، نافذ ہو جاتی ہے۔ نکاح، اگر مذاق میں بول دیا، اس نے لڑکے نے بول دیا، بالغ لڑکا ہے، بالغ لڑکی ہے، لڑکی سے کہہ دیا کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، لڑکی نے کہہ دیا کہ ہاں میں اس پر راضی ہو گئی، اور وہاں پہ گواہ بھی موجود ہے، ایک مرد 2 عورتیں یا 2 مرد موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں نکاح ہو گیا۔ کوئی کہے کہ نہیں یہ تو ڈرامہ چل رہا تھا، ڈرامے کی پریکٹس چل رہی تھی، نکاح ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ غلام ہے، اس کو آپ نے آزاد کر دیا، آپ کہہ رہے کہ نہیں مذاق میں بول دیا تھا تو آزاد ہے، وہ آزاد ہو، کمان سے تیر نکل گیا۔ جیسے زبان سے نکلا ہوا لفظ منہ میں واپس نہیں آتا، کمان سے نکلی ہوئی تیر واپس نہیں آتی،
ایسے زبان سے نکلا ہوا نکاح یا اعتاق اور طلاق واپس نہیں آتے، ان کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز طلاق ہے، مذاق میں دے دو، غصے میں دے دو، خوشی میں دے دو، جس میں دینا چاہے دے دو، نافذ ہو جائے گی۔ تو غصہ اور جذباتی لوگ، یہ لوگ بھی بہت زیادہ طلاق دیتے ہیں اور طلاق کے مسائل کا علم نہیں ہے، دن بھر جھگڑے ہوتے ہیں میاں بیوی کے، طلاق پہ طلاق بولے جاتا ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو اس کے اندر کے جذبات ابھرتے تو بیوی یاد آتی ہے، اور پھر بیوی کے ساتھ رہتا ہے، یہ زنا ہے۔ اسی لیے طلاق کے مسائل اور معاشرت کو جاننا ازحد ضروری ہے۔ تو پہلا سبب بے دینی، بد اخلاقی، دوسرا سبب غصہ اور غیظ و غضب، تیسرا سبب نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا۔ جیسے پہلے تو شراب پیتے تھے، شراب کا نشہ ہوتا تھا، لیکن اب زمانہ کیسا نیا ہے، جدید ہے، ماڈرن ہے، تو نشے کی نئی نئی صورتیں آ رہی ہیں۔ نوجوان طبقہ الگ ٹائپ کا نشہ کرتا ہے، جو بھی ہو نشے الگ الگ ٹائپ کے آ رہے۔ کبھی آدمی گم ہو جاتا ہے، سند ہو جاتا ہے، رات میں چلے گیا، نشہ لے لیا، کوئی گولیاں دوائیاں وغیرہ کھا لیا، بیوی اٹھا رہی اپنے حق کو ادا کرنے کے لیے، غصے میں بول دیا۔ پہلے تو شراب چلتی تھی، آ کر طلاق دے دیا، تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ طلاق السکرانی نافذۃ، طلاق السکرانی منعقد یا نافذ، نشے میں بھی اگر طلاق دے دے طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک یہ سبب ہے، تیسرا۔ اور چوتھا سبب جو ایک خاندان کو ملا کر بہت سارے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں، خانگی جھگڑے، گھریلو جھگڑے۔ اب خانگی جھگڑے کیا ہیں؟ گھریلو جھگڑے کیا ہیں؟ خانگی جھگڑے، ساس بہو کا جھگڑا، سسر کا جھگڑا، کھانا بنانے بہو کچن میں چلی گئی، ساس نے آ کے چھانکنا شروع کر دیا، تیل اتنا کیوں ڈالا، دودھ اتنا ہی کم کیوں ہوا، اسپی کی ملائی کہاں پہ چلے گئی، ان کو رکھنا تھا نا۔ یہ خانگی جھگڑے، یہ ساس بہو کے جھگڑے۔ کپڑے دھونے میں یہاں پہ داغ دکھ رہا ہے، خود کے کپڑے تو اچھے دھو لی، ان کے کپڑے دیکھو کیسے دھو لی۔ کبھی لائٹ کا چکر، اس کے چکر میں پھر فائٹ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ گھریلو جھگڑے، پورے جھگڑے چولہے سے شروع ہوتے ہیں۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے فساد کی جڑ چولہا ہے، اس لیے کہ انگار وہیں سے نکلتی ہے۔ سارے فساد کی جڑ چولہا ہے، اس لیے کہ انگار وہیں سے نکلتی ہے۔ اس لیے چولہا پہلے سے الگ ہی ہونا چاہیے تاکہ وہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے۔ اب اس کی بنیاد پہ فساد کیسے ہوتے ہیں؟ ماں بیٹے کے کان بھر رہی ہے، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، کچر چالے کر رہی ہے، ڈھیٹ چالے کر رہی ہے۔ ادھر سے اس کی نندے آتی ہے، جو ساس کا دوسرا روپ ہوتی ہے، چھوٹی ساس ہوتی ہے، وہ آتی ہے، بھابھی نے ایسا کیا، بھابھی نے ویسا کیا۔ ادھر سے بھاوج آتی ہے، وہ اپنے اخلاق بتاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ ہر کوئی آ کر اس کی کلاس لے رہا ہے، ہر کوئی آ کر کیا کر رہا ہے؟ اس کی کلاس لے رہا ہے، دن بھر اس کے سکون کو غارت کر دیا۔ اب کلاس اس کی لے رہے ہیں اور مظلوم خود کو بیٹے کے سامنے بتا رہے ہیں، ماں بھی اپنے آپ کو مظلوم بتا رہی ہے، بہنیں بھی اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہیں، اور دوسرے چھوٹے دیور ہے، جیٹھ ہے، سب اپنے آپ کو مظلوم بتا رہے ہیں کہ آج اس نے یہ کیا، آج اس نے وہ کیا، آج اس نے وہ کی۔ اگر علم ہوگا تو انصاف سے کام لے گا، ورنہ وہی یہ بیوقوف بھی بس اتنا سنا کہ ماں کا سننا، والدین کا سننا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ خدا کے بعد اگر درجہ ہے والدین کا ہے، اس کے بعد اطاعت ہے تو والدین کی، بس اتنا سن رکھا ہے۔ لیکن کہاں اطاعت کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ بس آؤ نہیں دیکھا، تاؤ نہیں دیکھا، تو تیرے ماں باپ کے وہاں چلے جا، جا تجھے طلاق دیتا ہوں۔ یہ خانگی جھگڑے، یہ بھی طلاق کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے، یہ بھی طلاق کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔
تو یہ 4 اسباب بڑے اسباب تھے کہ جن سے طلاق کا وقوع ہوتا ہے اور طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق پر وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی طلاق دیتا ہے، بیجا طلاق، بلا وجہ طلاق، تو اس کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ فرشتے نام اعمال میں لکھتے وقت ڈگمگا جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے، زمین ہل جاتی ہے بلا وجہ اگر طلاق دے دی جائے۔ طلاق کب دینا ہے، اس کی وجہ کیا، یا یہ کہ کیسے دیا جائے؟ واللاتی تخافون نشوزہن، جب میاں بیوی کی اگر نہیں بن رہی، دونوں کا مزاج نہیں بن رہا، تو مصالحت کیسے کی جائے؟ عجیب و غریب نظام دیا اسلام نے، مذہب اسلام کے علاوہ کسی نے ایسا نظام نہیں دیا۔ 4 باتیں ذکر کی، 4 طریقے ذکر کیے، 3 طریقے خود شوہر کے ہاتھ میں دیے اور 1 طریقہ دوسروں کے ہاتھ میں دیا۔ واللاتی تخافون نشوزہن، کہ اگر تمہیں ایسا لگے کہ تمہاری بیوی تمہاری سرکشی کر رہی ہے، سرکشی کر رہی ہے، تمہارے حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تم اب مظلوم بن چکے ہو اور بیوی سننے پہ تیار نہیں، تو کیا کیا جائے؟ پہلا طریقہ فعظوہن، کہ تم اس کو نرمی سے سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، اس کو اپنے حقوق بتاؤ اور خود بھی اس کے حقوق بھی ادا کرو۔ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اب یوں کہے کہ وہ میرے حق ادا نہیں کر رہی، میرے حق ادا نہیں کر رہی، تو جو تیرے اوپر حق ہے وہ بھی ادا کر لے۔ تو فعظوہن، نرمی سے اس کو سمجھاؤ۔ نرمی سے اگر سمجھ میں نہیں آیا تو اللہ رب العزت نے ایک نفسیاتی طریقہ دیا، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ جب رات میں تم گھر آؤ تو تم بستر کو الگ کر دو، تاکہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ناراض ہو گئے، یہ غصے میں آ گئے۔ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ رات میں جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ محبتانہ رشتہ ہوتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک نے بستر کو چھوڑ دیا تو ذہنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کیسی تکلیف شروع ہو جاتی ہے؟ ذہنی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، نفسیاتی اصلاح کی بات کی کہ بیوی کے ساتھ یہ نفسیاتی اصلاح کرو، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا طریقہ، اس کے باوجود اگر اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو۔ لیکن مارنے سے کیا مراد ہے؟ علماء مفسرین نے ذکر کیا کہ ایسا مارو کہ جس سے ول نہ آئے، جس سے خون نہ نکلے، اور چہرے پر تو ہاتھ ہی مت لگاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کے چہرے پر نہ مارو، کیونکہ وہ محاسن کی جگہ ہے۔ بہت سارے ایسے جاہل ہوتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، بیویوں کو پیٹتے ہیں، کبھی لکڑی سے مار رہے، کبھی تھپڑ مار رہے، چہرے پر مار رہے، یہ ظلم ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ بیوی اگر سرکش ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ لکڑی سے نہیں مار سکتے، ہاتھ سے بھی ایسا نہیں مار سکتے کہ جس سے اس کے جسم پر ول آ جائے یا جسم لال ہو جائے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، آج کل معاشرے میں بیویوں کو خوب پیٹا جاتا ہے، کیوں؟ ماں کان بھر رہی، یہ بھر رہی، مزاج عجیب و غریب بن چکا ہے۔ اگر بیٹا والدین کی سنتا ہے تو فرما بردار کہلاتا ہے، بیٹا اگر والدین کی سن لے تو فرما بردار کہلاتا ہے، اور بیوی کی ایک آدھی بات سن لے جورو کا غلام کہلاتا ہے۔ سوچ کیسی بن گئی، سوچ کیسی بن گئی؟ اسلام نے یہ سوچ کبھی نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کبھی نہیں دی۔ دونوں کے حقوق ہے، بیوی کے بھی ہے اور والدین کے بھی ہے، دونوں کا بیلنس برابر رکھنا از حد ضروری ہے۔ تو یہ تیسرا طریقہ تھا، فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ اگر
وہ تمہاری پیروی کر دے تو پھر چھوڑنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر وہ تمہاری پیروی کر دے تو چھوڑنے کی کوئی بات نہیں. اب یہ تینوں طریقے شوہر نے استعمال کیا، اس کے باوجود یہ سرکشی پر ہی ہے، تو اب چوتھا طریقہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. کہ اب یہ کیا جائے کہ بیوی کے طرف سے کوئی ایک حکم طے کرے جو بات چیت کرے، اور شوہر کے طرف سے ایک حکم ہو جو بات چیت کرے، دونوں کو بٹھا دے، ادھر کے خاندان کا ایک، ادھر کے خاندان کا ایک. اب یہ حکم کے لیے بھی کیا ہے؟ اِن یریدا اصلاحا، یہ دل میں کون سی نیت لے کے بیٹھے؟ اصلاح کی نیت لے کر بیٹھے، اصلاح کی نیت لے کر بیٹھے. ایسا نہیں کہ چلو ان کی تو چھٹی کرا دیں گے، ان کو الگ الگ ہی کر دیں گے، ہمیشہ کی جھنجھٹ کیا کر دیں گے؟ ختم ہی کر دیں گے. جبکہ اللہ رب العزت کرے اِن یریدا اصلاحا. علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں حکم کے بیٹھنے کے باوجود دونوں خاندان جدا ہو گئے تو سمجھو کہ ان دونوں حکم کے اخلاص میں کمی تھی. ان دونوں حکم کے اخلاص میں کیا تھی؟ کمی تھی. لہذا حکم کیسا چننا چاہیے؟ اصلاح کے مسائل یا اصلاح کے اصول جو جانتا ہو، جس کو ایک فکر ہو کہ یہ دونوں ملنا چاہیے. اب یہ چاروں طریقے اپنانے کے بعد بھی دونوں میں کوئی بات نہیں بن رہی، دونوں کا کوئی مزاج نہیں بیٹھ رہا، ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی، تو اب طلاق کا حکم آئے گا. کتنے اسٹیپ گزرے؟ 4 اسٹیپ گزرے. اس کے بعد طلاق کا حکم آیا کہ اب اگر طلاق دینا چاہے، اب اس میں اچھائی یا خیر یہی ہے کہ اب دونوں کیا ہو جائیں؟ الگ ہو جائیں. کیوں؟ اس میں بھی شریعت نے دونوں کو جہنم میں جانے سے بچایا. مان لو دونوں کا مزاج نہیں بنا، تو اب یہ شوہر باہر کی دنیا میں آئے گا تو اپنی آنکھوں کو کہیں اور ٹھنڈی کرے گا، کسی اور کے ساتھ اپنا چکر چلائے گا، اور بیوی کا مزاج اس سے نہیں ملے گا تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ چلائے گی، تو اب یہ جہنم والے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گی. اگر دونوں کے مزاج ہی کو الگ کر دیا جائے تو دونوں پرسکون ہو جائیں گے اور یہ اپنا اپنا سکون والا راستہ الگ اختیار کر لیں گے. تو اب جا کے طلاق کا حکم آیا. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ابغض الطلاق عند اللہ عز وجل، ابغض الحلال عند اللہ عز وجل الطلاق، کہ اس کے باوجود اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض چیز یہ طلاق ہے. تو یہ طلاق کی تعریف تھی. اسی طریقے سے دیگر مذاہب میں طلاق کا کیا وچار، کیا سوچ، وہ بات تھی، اور یہ طلاق کے اسباب کیا ہوتے یہ بات تھی. یہاں تک اتنی باتیں آ چکی ہیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے، یا یہ کہ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، طلاق کے طریقے کیا ہے، وہ بات چیت آئے گی. کسی کو اگر کوئی بات پوچھنا ہو، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. چٹھی پہ لکھ کر اسے ابھی اگر ذہن میں نہیں آ رہا تو جب بھی ذہن میں آئے تو اس کو چٹھی میں لکھ لے. کوئی مسئلہ ہو طلاق کے تعلق سے، اس کے حکم کے تعلق سے، تو وہ لے کر آئیں. انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی اسی پر بحث ہوگی، اور یہ بھی بات آئے گی کہ کس وجہ سے گورنمنٹ نے 3 طلاق کا مسئلہ اپنے فیور میں لیا ہے. انشاءاللہ وہ بھی بات تفصیل سے آئی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.